الحمد لله والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب الصائم ليس له من صيامه إلا الجوع او كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان من، میرے محترم سامعین مکرمین، اللہ کے بڑے احسان اور کرم نوازی سے ہمارے پیغام رمضان پروگرام جاری ساری ہے. آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم عنوان پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میرا عنوان ہے کہ روزے دار کے لیے 6 آداب ہیں. روزے دار کو 6 آداب اپنے اندر رکھنے چاہیے کہ روزے دار 6 ادب کرے. اور یہ مشائخ نے بتایا کہ روزے دار کے یہ 6 آداب تحریر فرمائے ہیں مشائخ علماء کرام نے کہ روزے دار کو ان 6 چیزوں کا اہتمام ضروری ہے. اب ہم نے حدیث پڑھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزہ بہت سے ایسے روزے دار ہوں گے جو ان کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملے گا، لیکن فرمایا کہ ان 6 چیزوں کا اہتمام کرے تو ان کا روزہ ہو جائے. سب سے اول فرمایا کہ نگاہ کی حفاظت کرنا، بد نظری نہیں کرنا. اول نگاہ کی حفاظت کرنا کہ کسی بے محرم پہ نہ پڑے، یعنی کہ غیر محرم پہ نہ پڑے. اگر روزہ ہے تو شہوت کی نگاہ اپنی بیوی پر بھی حرام ہے، اوروں پر تو بطرے کے اولا حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے اشاروں میں سے، تیروں میں سے ایک تیر ہے. جو شخص خوف کرے، خوف کی وجہ سے اب غلط نگاہ سے بچتا رہے، حق تعالی شانہ اس کو ایسا نور ایمان نصیب کرے گا کہ وہ نور ایمانی سے دین کو پہچان جائے گا. یعنی کہ یہ نگاہ یعنی کہ بد نظری یہ شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے. جو اس چیز سے خود کو بچائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے نظر میں نور ایمانی پیدا کرے. سب سے اول کی نگاہ کی حفاظت کر. دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ زبان کی حفاظت کرے، غلط گویائی سے، غلط زبانی سے، غیبت کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، تہمت لگانے سے اور دنیا کے تمام فسادات سے. فرمایا کہ لو باتوں سے، چول غوری سے، بدگوئی سے، بد کلامی سے، جھگڑا وغیرہ سب چیز سے اپنی زبان کو حفاظت رکھے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کل میں نہیں پڑھی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے. جب روزہ انسان رکھتا ہے، اس ڈھال کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھا، اس کے دل میں یہ آ گیا اب میرے زبان کا بھی روزہ ہے، زبان سے غیبت نہیں کرنی، زبان سے جھوٹ نہیں بولنا. اب میرے آنکھوں کا بھی روزہ ہے، آنکھوں سے غلط دکھنا نہیں. کانوں کا روزہ ہے، کانوں سے غلط سننا نہیں، دماغ سے غلط سوچنا نہیں، ہاتھ سے غلط پکڑنا نہیں. یہ ڈھال مراد یہ ہے، یہی ڈال تو مراد ہے. اب زبان سے کوئی بھی چیز ایسا نہ کرے. اگر کوئی ایسا بے وقوف آدمی آ کے آپ کو گالی دیتا ہے، اگر آپ سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، تو آپ اس کو چھوڑ دو، آپ اس سے نہ لڑیں. ابتدا کرنے پر بھی اس سے نہ الجھے، جتنا ابتدا کرے لڑے، آپ سے کچھ نہ کرے. لیکن آپ اس سے یہ دل میں سوچیں، پہلے اس کو سمجھائیں. اگر وہ نہیں سمجھتا، دل میں آپ خود کو سمجھائیں کہ یار تجھے روزہ ہے، یہ تو نہ سمجھے بے وقوف اس نے غلطی کر لی، آپ تو غلطی نہ کرو. تیرا روزہ ہے، تجھے لغو باتوں سے بچنا ہے، غلط باتوں سے بچنا ہے، گالی نہیں دینا ہے. روزہ ٹوٹ جائے گا تو من مکروہ ہو جائے. بالخصوص غیبت نہیں کرنا چاہیے اور جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ صحابہ اکرام تھے،
نبی علیہ السلام میں ایک واقعہ آتا ہے کہ دو عورتیں تھیں نبی علیہ السلام کے وقت میں، صحابی آئے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو عورتیں ہیں جنہوں نے روزہ رکھا ہے اور روزے نے بہت تنگ کیا ہے، بہت تنگی کی حالت میں پڑے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا یہ پانی لو، جاؤ ان کو بولو کہ آپ ان پانی کو گلے میں ڈال کر کے کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ہم نے پانی لے گئے اور ان عورتوں نے کیا کرتے ہی ان دونوں عورتوں کے منہ سے گوشت کے لوتھڑے نکلے، گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے بھائی کسی بہن کی غیبت کی تھی، اس غیبت کی وجہ سے انہوں نے گناہ کر لی تھی، اسی وجہ سے روزہ ان کو تنگ کر رہا ہے۔ لیکن روزہ مومن کو کبھی تنگ نہیں کرتا، مومن کو پتہ ہی نہیں چلتا روزے کا۔ روزہ مومن کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، مومن کے لیے ایک ہتھیار ہے۔ اور فرمایا کہ بھائی تیسرے نمبر پہ کان کی حفاظت کر رہا کہ کان کی حفاظت کرنا ہے، کان نہ بجانوں سے، غلط گویائی، غلط سننے سے اور غلط چیزوں پہ استعمال کرنے سے، ہر مکروہ چیز سے جس کا کہنا اور زبان سے نکلنا ناجائز ہے اس کی طرف کان لگانا اور سننا بھی ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غیبت کا کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں شریک ہیں۔ غیبت جو کر رہا ہے وہ بھی گناہگار ہے اور غیبت سن رہا ہے وہ بھی گناہگار ہے۔ اب روزے کی حالت میں غیبت کرنا بھی گناہ ہے، زبان سے کچھ گناہ کر لیا اور دوسرے نے غیبت سن لی، کان سے گناہ کر لیا، یعنی کہ وہ کان کی گناہ اس نے کر لی، یعنی اس سے کو کان کا بھی روزہ ہے، کان سے کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ اب چوتھے نمبر پہ ہے کہ تمام اعضاء کی حفاظت کرنی چاہیے۔ چوتھی چیز باقی اعضاء، مثلا بدن میں ہاتھ ہے، آپ کے پاؤں ہیں، آپ کا دل ہے، آپ کی آنکھیں ہیں، ناک ہے، ہونٹ ہیں، تمام جتنے بھی اعضاء ہیں بدن کے۔ اسی طرح پیٹ کا افطار کے وقت تک اس پیٹ کو جو ہے بھوک سے دور رکھنا، اس کو روزہ رکھنا۔ جو شخص روزے کے رکھ کر حرام مال سے اہتمام کرتا ہے، حرام مال سے افطار کرتا ہے، ہم نے پیچھے بھی ایک ویڈیو میں میری بات آئی کہ بہت سے لوگ روزہ افطار کرتے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، توجہ کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب الصائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع۔ بہت سے روزے رکھنے والے ایسے ہوں گے جو روزہ رکھتے ہوئے رکھیں گے لیکن بھوک اور پیاس کے سوا انہیں کچھ نہیں ملے گا، یعنی انہوں نے غلط طریقے سے مال کما کے حرام مال اٹھا کے انہوں نے کھا لی، حرام مال انہوں نے کھا لیا، ہم حرام مال کھاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، حرام مال سے افطار کر لیا، ان کا روزہ ہی نہیں ہوا، انہیں بھوک اور پیاس کے سوا انہیں کچھ بھی نہیں ملا۔ اب یہ تمام اعضاء کی حفاظت کرنی چاہیے، پیٹ کی حفاظت کرنا چاہیے حرام مال سے، جیسے کہ میں کھا رہا ہوں، آنکھ کی حفاظت کرنی چاہیے غلط دیکھنے سے، ہونٹوں کی حفاظت کرنی چاہیے، ناک کی حفاظت کرنی چاہیے، ہاتھوں کی حفاظت کرنی چاہیے، پاؤں کی حفاظت کرنی چاہیے، غلط چیزوں کو پکڑنا نہیں چاہیے، غلط جگہ کی طرف جانا نہیں چاہیے۔ اور پانچویں نمبر پہ ہے کہ کم کھانا چاہیے، روزے دار کو کم کھانا چاہیے، وہ افطاری کے وقت ہو یا سحری کا وقت۔ پانچویں چیز افطار کے وقت حلال مال سے بھی اتنا زیادہ نہ کھانا کہ شکم سے رو جائے۔ افطاری کے وقت وہی مراد ہے، سحری نہیں، افطاری کا اتنا نہ کھائے کہ شکم سے رو جائے، بالکل سیراب ہو جائے، روزے کی غرض سے فوت ہو جائے، یعنی کہ اتنا کھا جائے کہ بیمار پڑ جائے، اس کو پیٹ کی بیماری ہو جائے کہ اور کل کو پھر روزہ نہ رکھ پائے، ایسا نہ ہو، یعنی کہ روزہ رکھے اور کم کھائے گا تو صحت یاب رہے گا، زیادہ کھائے گا تو بیمار ہو جائے۔ اب مقصود روزہ سے قوت شہوانی ہے، اور کم کھانے سے شہوت پیدا نہیں ہوتا، زیادہ کھانے سے شہوت پیدا ہو جاتی ہے، پھر گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے انسان۔ اگر ایک مہینے میں اس میں کچھ کمی ہو جائے گی تو کیا جان نکل جاتی ہے، اگر کچھ کم کھائے گا تو ایک مہینے میں تھوڑا سا دبلا ہو جائے گا، تھوڑا سا پتلا ہو جائے گا، کون سا مسئلہ ہو جائے گا، کون سا قیامت نہیں آ جائے گی، عمر تو نہیں جائے گا، تھوڑی سی کمزوری ہو جائے گی، کوئی مسئلہ، بعد میں پھر دوسری 11 مہینوں میں کھا کر پھر سے موٹا ہو جائے۔
مگر ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ افطار کے وقت ایسے جو ہے نا ہم ٹوٹ پڑتے ہیں جو ہے نا کھانوں پہ، اللہ معاف کرے، جیسے کہ کشمیر کا جو ہے نا میدان ہو گیا، ٹوٹ پڑے جو ہے نا لوگوں کی طرف۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور سحر کے وقت بھائی دیکھو نا، پیٹ تو اپنی ہے نا، اپنے پیٹ کو اپنا پیٹ سمجھو، دوسرے کا پیٹ سمجھ کے ٹھوستے جاؤ بھر دو اس کو جو ہے نا، پھر بعد میں بیمار ہو جائے، کہہ کر دیا، کھانے کے بعد وہی کہہ کر کے باہر نکال دی، آج یہ صبح کو بیمار ہو، بھائی چلو بھائی روزہ نہیں رکھ سکتا، میں بیمار ہو چکا ہوں۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے، روزے دار کو ان 5 چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ روزے دار خود کو ان چیزوں سے حفاظت میں رکھے۔ روزہ دار جب ان 5 چیزوں کا اہتمام کرے گا، یعنی کہ سب سے اول نگاہ کی حفاظت کرے، دوسرے نمبر پہ زبان کی حفاظت کرے، تیسرے نمبر پہ کان کی حفاظت کرے، اور چوتھے نمبر پہ تمام اعضاء کی حفاظت کرے، اور 5ویں نمبر پہ کم کھائے، تو وہ روزے دار نگینہ بن جائے گا، ہیرا بن جائے گا، موتی بن جائے گا۔ اللہ کریم سے دعا رب العالمین ہم سب کو ان 5 چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔